والدین کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے. اس نے والدین کی خدمت کی گویا اس نے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار دیا. جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدمت گزار لڑکا اپنے والدین پر احترام اور عزت کی نگاہ سے نظر ڈالے تو ہر نظر سے بہتر حج مقبول کا سوال ملے گا. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دن میں 1000 مرتبہ احترام اور عزت کی نگاہ سے نظر ڈالنے تو کیا اجر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 حج مقبول کا ثواب ہوگا. لیکن آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ مال دولت سے یاد یا زندہ رسول سے نوازتا ہے تو پہلے اپنے والدین کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے. یاد رکھیں کہ ایسی اولاد پر اللہ کی لعنت ہے. تو آئیے اس موضوع کے تحت اپنی معصوم ضمیر کو پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں مدرسے کے طالب علم محمد عارف فکری. पागल इनका सब बोलो तो चुप कर السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ العظیم. صدر محترم و معزز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے آج کی اس بابرکت مجلس میں لب کشائی کا موقع دیا. آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق بخشے. آمین. میں نے دوران خطبہ کلام اللہ شریف کی آیت کریمہ کا مختصر سا ٹکڑا تلاوت کیا جس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شاہ والدین کی خدمت اور والدین کی اطاعت کو اپنی عبادت سے شمار فرماتے ہیں. اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے انشکر لی ولوالدیک کہ میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو کیونکہ اصل مالک اور اصل خالق تو اللہ رب العزت ہے لیکن مالک مجازی والدین بزرگوار ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے انہی والدین کے ذریعے ہمیں دنیا میں پیدا کیا پھر انہی والدین کے ذریعے ہم نے پرورش پائی. نہیں بلکہ والدہ محترمہ کو ہمارے پیدائش کے وقت درد ذہن کس قدر کروایا یا اور اس وقت روح پناہ ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں لیکن ان تمام مصیبتوں کو بخوشی جھیل کر آغوش محبت واقع کی اور اپنے مبارک پھول کو دودھ بنا کر پلایا. افسوس ان اولاد پر ہے کہ زیادہ وقت گزر بھی نہیں پاتا کہ اپنے والدین کے تمام احسانات کو بھول جاتی ہے. یہی نہیں بلکہ ناخوف اولاد اپنے والدین کے اوپر ڈنڈا اٹھا لیتی ہے. یاد رکھو ایسی نافرمان اولاد کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. جیسا کہ حدیث مشہور میں روایات موجود ہیں کہ ایک مرتبہ تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے کہ جب آپ نے پہلے منبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. اسی طرح دوسرے منبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین اور اسی طرح تیسرے منبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عملیات سے فارغ ہوئے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج ہم لوگوں نے ایک عجیب معجزہ دیکھا کیا آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا آخر یہ کیا بات ہے؟ تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے لیکن روزہ نہ رکھے اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو ہم نے کہا آمین. اسی طرح دوسری مرتبہ فرمایا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے لیکن آپ کا درود نہ بھیجے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو. ہم نے کہا آمین. اسی طرح دوسری دفعہ فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے کہ جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے. تو ہم نے کہا آمین. نوجوانان کرام
غور فرمائیں کہ بددعا سید الملائکہ کی اور سید الانبیاء کی آمین ہے. بھلا بتائیں یہ بددعا کس طرح ہو سکتی ہے؟ یقین ہے کہ دعویٰ الہی کے قابل مقبول ہے. اسی طرح قائم روایت سے بتایا گیا کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا سارا مال دولت لے لیا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے والدین کو بلا کر لاؤ. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جب اس کا باپ آ جائے تو آپ اس سے پوچھیں گے وہ کلمات کیا ہے جو اپنے دل میں کہے تھے. چنانچہ جب وہ اپنے باپ کو بلا کر لے آیا تو مقبول کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشفقانہ انداز میں پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپ کا لڑکا آپ کی شکایت کرتا ہے؟ کیا آپ اس کا مال چھین رہے ہیں؟ باپ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اسی سے دریافت فرمائیں کہ میں اس کی پھوٹی کھانا اور اپنے نفس کے علاوہ کہاں خرچ کرتا ہوں. اتنا سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھی حقیقت جس پر تم نے رویہ بچا رکھا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حدیث سے فرمایا کہ آپ کو کلمات بتاؤ جو تم نے دل میں کہے تھے. عرض کیا کہ آپ پر میرے والدین قربان ہو, آپ پر میری جان و مال قربان ہو, میں کیوں نہ بتاؤں. فرمایا کہ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی, جوان ہونے تک ذمہ داری اٹھائی, جب تم رات میں بیمار ہو گئے تو ہم نے اپنی نیند حرام کیا, گویا ہم نے اپنی تمام تمنا کو تم پر صرف کیا وغیرہ ذالک. علی برحق شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انت ومالک لابیک, جا تو بھی تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے. میرے دوستو والدین کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے. جس نے والدین کی خدمت کی وہ نے اپنی دنیا اور آخرت کو سنبھال لیا. جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدمت گزار لڑکا اپنے والدین پر احترام و عظمت کی نگاہ سے نظر ڈالے گا تو ہر نظر کے بدلے ایک حج کا ثواب ہوگا. چنانچہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دن میں 1000 مرتبہ احترام و عظمت کی نگاہ سے نظر ڈالے تو کیا اجر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 حج کا ثواب ہوگا. لیکن آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ مال غیرت سے یا دیگر اشیاء سے نوازتا ہے تو وہ اپنے والدین کو ایسی نظر سے دیکھتا ہے. یاد رکھیں ایسی نافرمان اولاد کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو